اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز شروع کرتے تھے، لیکن کل جو آیت ہم نے پڑھی ہے ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ کہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات نہیں کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کریں اور تاریخ انسانی کا بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کیا ہے؟ پہلے اپنا نام نہیں بتایا، پہلے بولا ہے انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ اب کیا ہو رہا تھا، شیطان بھی، فرعون بھی اس ٹائم بول رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں۔ تو لوگ جو ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لوگ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے یا ہم سے اپنی غلامی کروانے کے لیے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ جب بھی جتنے بھی لوگوں کا آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں، جو بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں، وہ ہمیشہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حاکمیت میری ہے، حکم تم میرا مانو گے، پال تمہیں میں رہا ہوں، رزق تمہیں میں دے رہا ہوں کیونکہ میرے انڈر تم کام کر رہے ہو۔ اور یہ جو رب ہونے کی انسان کے اندر چاہ ہے کہ میں کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنی برتری ظاہر کروں اور میں اس کو یہ احساس دلاؤں کہ میں پال رہا ہوں، یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، یا میری بات تمہیں ماننی پڑے گی، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے چلو۔ تو یہ آج تک دعوے ہوتے رہتے ہیں ربوبیت کے کہ ہم رب ہیں، اور انسان اب یہ لفظ بولتا نہیں ہے کہ میں رب ہوں، لیکن اپنے عمل سے دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بولتے تھے کہ میں پال رہا ہوں، پالنا پالتا کون ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ تو انسان نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا اپنے رب ہونے کا۔ اور پھر جب آپ سوچتے ہیں کہ بس یہی اصل ہے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اپنے خالق ہونے کا وعدہ تو نہیں لیا تھا؟ جب وہ ہم نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، رب ہونے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لے لیا تھا کہ دنیا میں اب جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، کسی کو شک ہی نہیں ہے، اس مشرکین کو بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ زمین آسمان کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پھر انہیں شک آ جاتا ہے رب ہونے، پھر انہوں نے پیسوں کا خدا الگ بنا لیا، پھر انہوں نے بارش کا خدا الگ بنا لیا، پھر انہوں نے سورج کا خدا، سورج کو ہی خدا بنا لیا، یا اور دوسری چیزوں کے لیے خدا الگ بنا لیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع علیک، بس اپنے جوتے اتار دو۔ ساتھ ہی اتھارٹی دکھا دی ہے کہ حکم اب میرا چلے گا، پھر دنیا میں لوگ تمہیں جو بھی کہیں، دنیا والوں کی بات نہیں ماننی۔ اب ہمیں رب کا معنی ہم پہلے سورہ فاتحہ میں کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا جو مطلب ہے وہ ملکیت کا ہے مطلب ہے۔ اب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر یہ گاڑی میری ہے، یا اگر یہ بیگ میرا ہے، یا اگر یہ جوتے میں نے کسی سے میرے اور میں نے کسی سے ادھار نہیں لیے، تو میں ان کو پھاڑوں، توڑوں، دیوار میں ماروں، گاڑی سے آپ جیسے مرضی ریش ڈرائیونگ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی گاڑی۔ اگر وہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، اگر وہ فون آپ کا نہیں ہے، آپ نے اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی کزن سے ادھار لیا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو اب آپ کو وہ رسپانسبلٹی سے اس کو یوز کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو ارد گرد، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، ماں باپ مالک نہیں ہے بچوں کے، ساس سسر مالک نہیں ہے اپنی بہوؤں کے، اپنے گھر میں موجود لوگوں کے، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم بس رب بول کے آگے نکل جاتے ہیں، الستو بربکم جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ شاید بس یہی ہے قیامت، قبر میں جب ہم جائیں گے تو جو 3 سوال ہیں اس میں خالق ہونے کا سوال تو نہیں ہے کہ خالق کون ہے، سوال یہ ہے کہ رب کون ہے۔ کہیں کسی انسان کو تو رب نہیں بنا لیا تھا، کسی نے تم پہ روب ڈالا، کسی نے تمہیں باتیں سنائی، کسی کی زبان بہت تیز تھی اور وہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی شادی کے فنکشن ویسے کریں جیسے وہ چاہتے ہیں، شادی وہاں کریں جیسے وہ چاہتے ہیں، کھائیں وہ جیسے ہم چاہتے ہیں، پہنے وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ سامنے والوں کو روبوٹس کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے اس کی اپنی کوئی فیلنگ نہیں ہے، اس کا اپنا دماغ نہیں ہے، اس کا اپنا دل نہیں ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سب کچھ میں تمہیں کر کے دوں گا، تم ایک روبوٹ ہو، یہ ہے تمہارا سیٹ پیٹرن، ایسے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ماں باپ بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اگلے 10 سال کا پلان ہے۔ وہی جیتا جاتا جاگتا انسان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، پرسنالٹی ہے اس کی اپنی، وہ کہاں گئی ہے؟ ہم بھول ہی گئے ہیں ملکیت۔ جس دن ہمارے معاشرے سے یہ بات نکل جائے کہ میں مالک ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، میں فیصلہ کروں گا ان کی زندگیوں کا، میں کوئی نہیں ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے اتنا دھیان رکھنا ہے جتنی میری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی مرضی اور ان کا ایک رب ہے، میں نے ان کو دکھا دینا ہے کہ ان کا رب کون ہے۔ اب وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اب اس بچے کی یا اس بہن بھائی کی یا اس جو بچہ ہے یا بہو ہے یا شوہر ہے،
وہ اب اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ خود دیکھ لے، میرا کام اپنی ذمہ داری ادا کرنا، حاکمیت انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی رہے، پھر ہم لوگوں کے غلام نہ بن جائیں۔ تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ حکم پھر اللہ تعالیٰ کا ہی ماننا ہے۔ قرآن پاک کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا نا معراج پہ، تو اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ وہ نازل کیا جو بھی نازل کیا، عبد۔ رب کی کا جو اپوزٹ آتا ہے عربی میں وہ کیا ہے؟ عبد، غلامی، کہ ایک طرف رب ہے، ایک طرف مالک ہے، اور دوسری طرف پھر غلامی ہے۔ اور پھر جب ہم یہ والا کانسیپٹ سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم نے تو غلامی آپریشن میں دیکھی ہوئی ہے، ظالمانہ دیکھی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی محبت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو رب ہیں، تحفے دینے والے، اس کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے کہ گروتھ انشور کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پورا جو قرآن پاک ہمیں جس بات کی طرف بلا رہے ہیں وہ یہی بات ہے، سینٹر پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں۔ اب یہ ایک بات ہے کہ میں کہوں اللہ تعالیٰ رب ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رب ہیں، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ودود بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں۔ یا پھر میں یہ کہوں کہ رب اللہ ہے، کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں نے کسی ٹیچر کو یا کسی انسان کو یا کوئی بھی زندگی میں ہے اس کو اپنا رب نہیں بنا لینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انی، بے شک میں تمہارا رب ہوں، اور پھر آگے اتھارٹی بھی دکھائی ہے کہ اب جوتے اتار دو، اب بات ہونے والی ہے، اب مالک اور غلام کی بات ہونے والی ہے۔ حالانکہ اس کے آگے پیار ہی پیار ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں یاد دلائی ہیں، لیکن جب ہم اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کسٹمر والا مائنڈ سیٹ ہو گیا نا ہمارا، کہ میں آن لائن آرڈر کر سکتی ہوں، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لسٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور پھر کچھ نہیں ملتا، اور پھر ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے میں تو یہ ڈیزرو کرتا تھا، جیسے مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اب ویسا بن گیا۔ غلام کا لفظ ہم جیسے سنتے ہیں تو شروع میں آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ غلام، اللہ تعالیٰ کہ میں غلام ہوں۔ جب ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں واشہدو ان محمدن، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں اور رسول ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ شاید سورہ بند ہو گیا یہاں پہ، یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو آسمانوں پہ بلایا، وہ سب سے بڑا درجہ جہاں کوئی انسان پہنچے گا، جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں گئے، لیکن سب سے بڑے درجے پہ بلا کے، اور وہ سب سے بڑا درجہ انسان کیا زندگی میں اچیو کر سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ لوگوں کی غلامی میں ذلت ہے، بے عزتی ہے، کہاں کوئی عزت نہیں ہے، رتی برابر بے عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی آپ کو ہر انسان کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے، ہر پیسے کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ اب آپ اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہے جہاں سب لوگ بھاگ رہے ہیں، جہاں سب لوگ یہ پروف کر رہے ہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس بڑی ڈگری ہے۔ آپ اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہیں، اب آپ کہیں اور اکیلے چل رہے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پھر اب وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکور ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کو قدر ہے اس چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کو رب بنا لیا، کسی بیوی نے اپنے شوہر کا، یا شوہر نے اپنی بیوی کو، کسی ساس سسر نے اپنے بہوؤں کو کیا، کسی بھی انسان نے، کسی چچا تایا نے، کسی بھانجے بتیجے نے، ہم رشتے ہی ہیں نا، انسان ہے ارد گرد جو اپنے آپ کو رب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں زندگی میں۔ اب یہ بولنے میں سب کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں کر رہا، بغیر بولے سب یہی کر رہے ہیں۔ انسانیت نے ہمیشہ دعویٰ یہ اپنے رب ہونے کا کیا ہے کہ میں مالک ہوں، مجھے مالک مانو، میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب صرف میں ہی ہوں، لوگوں کے شکنجے میں نہیں آ جاؤ۔ تو نماز انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں بس یہ رب اور عبد کا مطلب سمجھ آ جائے، تعلق سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے۔ پھر جب میں دعا مانگوں تو وہ اس تعلق کی بات ہو، ایسے نہ ہو کہ میں نے تو ایک لسٹ دی تھی اللہ تعالیٰ، یہ لسٹ آپ نے پوری نہیں کی ابھی تک، وہ والا ایٹیٹیوڈ نہ ہو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ کرے کہ وہ جو ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ قبر میں بس اللہ تعالیٰ کو رب کون ہے، تو میں کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اگر زندگی ویسے نہیں گزاری، اگر زندگی میں یہ مان کے نہیں چلے کہ پال اللہ تعالیٰ کی ذات رہی تھی، نہ امی ابو پال رہے تھے، نہ جاب پال رہی تھی، نہ بزنس پال رہا تھا، یا نہ ساس سسر پال رہے تھے، نہ کوئی نہیں پال رہا تھا، اللہ تعالیٰ پال رہے تھے، اور پھر اس کے مطابق پھر میں نے حرام کام نہیں کیا، پھر میں نے وہ کام نہیں کیا جو وہ کہہ رہے تھے، پھر میں نے غلط راستے نہیں اپنائے، تب وہاں پہ جواب نکلیں گے۔ وہاں پہ یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی، وہاں جو دل کے اندر ہوگا، وہاں جو عمل میں ہوگا وہ باہر آئے گا کہ رب کون ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب میں ویسی زندگی گزاری ہو کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ رب آپ ہی۔ نماز کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں ربنا لک الحمد رب العالمین سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی، رب 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 کی گردان، رب جعلنی گردان ہے، بار بار ہم رب رب نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو تم غلامی کر کے تو نہیں آگے، اگر کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ وہ وہاں بڑی ذلت ہے، رب میں ہی ہوں، مجھے ہی رب سمجھنا ہے، مجھے ہی رب مان کے چلنا،
تو پھر وہ تمہیں آزاد کر دے گا. یہاں پہ محبت ہے, دنیا بہت ذلیل کرے گی پھر آپ کو, اگر آپ نے کسی کو رب بنا لیا تو اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب بنائیں اور ویسے ہی پھر اپنی زندگی بھی گزاریں, تاکہ قیامت والے دن اور قبر میں ہمارے جواب آسان ہو جائے. پھر ہم قیامت والے دن جب اللہ صلی اللہ سے جا کے ملیں تو پھر وہ رب اور بندے کا تعلق ہو مضبوط, پھر وہاں پہ کوئی درمیان میں کوئی اور رب نہ آگے کھڑا ہو جائے کہ ساری زندگی تو تم نے میری غلامی کی ہے, ابھی کہاں آگے. تو اللہ کرے کہ ہمیں رب کا مطلب سمجھ آ جائے, اور یہ جو سارے مطلب ہے جو ہم آیتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں وہاں پہ رکیں سوچیں. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت کے بعد کے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے, کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں پہ اس کے ان کے اپنے ہی تالے لگ گئے. السلام علیکم.